اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری اللہم صل علی محمد وآل محمد. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ. ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بھیجے محمد آل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. شب قدر کا سلسلہ چل رہا ہے اور 19، 21 اور 23 کی شب اعمال کیے جاتے ہیں، اور ان شب قدر میں سے یعنی جو قدر کی راتیں ہیں اس میں سے 2 راتیں جناب امیر المومنین سے منسوب ہیں، ایک ضربت کی ہے اور دوسری شہادت کی. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو 3 کی 3 راتیں یہ امامت سے منسوب ہیں، کیونکہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ آسمان سے ہر امر کو لے کر اترتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کل واضح کرنے کی کوشش کی کہ 5ویں امام کا ارشاد ہے کہ جب ہماری امامت کے بارے میں گفتگو کرو تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے ذریعے گفتگو کرو. امامت کو اگر ثابت کرنا چاہو، راوی کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں کیسے امامت ثابت ہوتی ہے، تو علماء نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ واضح آیت ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں پوری رات بھر، من کل امر، ہر امر کو لے کر. یہ قرآن کی واضح آیت ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، جب تک کہ فجر طلوع نہ کر لے اس وقت تک یہ سلامتی ہے. اور یہ بات واضح ہے کہ شب قدر پر ہر امر کو لے کر اترتے ہیں. 2 معنی ہو سکتے ہیں اس کے، یعنی شب قدر کو جو لے کر اترتے ہیں تو ہر امر کو اس کی فزیکل کریکٹرسٹکس کے ساتھ، یعنی اگر زلزلہ آنا ہے، طوفان آنا ہے، سیلاب آنا ہے تو وہ تمام زلزلوں، طوفانوں، سیلابوں، سونامیز کو لے کر اترتے ہیں. اور شب قدر کی جو گھڑی ہے، قدر کی جو رات ہے، اس میں صبح تک تمام سیلاب، زلزلے آ جاتے ہیں. کیا یہ معنی ہے؟ نہیں، یہ تو ہم دیکھتے نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ اس کی کیلکولیشن، ایویلیویشن اور اس کی مقدار، میجرمنٹ اور پیمائش کو لے کر اترتے ہیں. مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کے سرکار یہاں جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جو لباس پہنے ہوئے، شلوار قمیض یا شلوار کرتا یا پینٹ اور شرٹ، ایک شخص آئے گا اور وہ ان کے لباس کو لے کر آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ گٹھری میں، باکسز میں لباس ہوں گے 100-150 لا کر رکھ دے گا یہاں پر. آپ سب کے لباس ہیں، لے لیجئے اور پہن کے آئیے. دوسرا مسئلہ ہے کہ لباس کو نہیں لائے گا، میجرمنٹ کو لے کر آئے گا. اگر میجرمنٹ کو لے کر آئے گا تو وہ ایک پیپر پر آ سکتا ہے. خوب توجہ کیجیے گا. یہاں پر 10,000 آدمی بیٹھے ہیں، 2,000، 1,00,000، 1 کروڑ، وہ 2 یا 3 کیٹیگریز میں کیٹیگرائز کرے گا. کہے گا کچھ یہاں پر لباس ہوں گے انفینٹس کے، کچھ ایلڈرز کے، کچھ لارج، کچھ ایکسٹرا لارج، جو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. اگر اس طرح سے ہو تو یہ تمام کی تمام چیزیں ایک کاغذ پر چھوٹے سے آ جائیں گی.
تو یہ سوال مت کیجیے کہ مولانا 10,000 لوگوں کا پیمائش میجرمنٹ اندازہ ایک پیپر پر کیسے آ گیا لباس کا؟ سرکار ہم نے یہ کب کہا کہ وہ لباس لے کر آتا ہے فزیکل ویلیو کے ساتھ؟ ہم نے کہا میجرمنٹ لے کر آتا ہے. تو خدا جو یہ فرما رہا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر امر کو لے کر اترتے ہیں. تو کہاں زلزلہ آیا، کہاں طوفان آیا؟ شب قدر میں کبھی آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ایک ساتھ زلزلے آ گئے ہوں؟ خود یہ لفظ بتا رہا ہے لیلۃ القدر، یعنی میجرمنٹ کی رات ہے، پیمائش کی رات ہے. پیمائش کو لے کر، میجرمنٹ کو لے کر، ویلیو کو لے کر اترتے ہیں. کس کے پاس آتے ہیں؟ امام وقت کے پاس آتے ہیں. اب اسی بات کو قرآن مجید نے کس طرح سے کہا؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز کو ہم نے گن گن کر رکھ دیا ہے امام مبین کے وجود میں. چھٹے امام سے پوچھا کسی نے کہ شب قدر کیا سلسلہ ہے؟ تو امام نے فرمایا اپنے الفاظ میں، روایت کو جلدی جلدی میں پیش کروں، کہ شب قدر ہے، فرشتے آتے ہیں اترتے ہیں ہر پیمائش کو لے کر، ہر چیز کی. اور امام وقت کے پاس کس کے پاس آتے تھے؟ کہا رسول خدا کے زمانے میں رسول اللہ کے پاس. کہا پھر اس کے بعد؟ کہا کہ جناب امیر کے پاس. پھر اس کے بعد کہا کہ ان کے دونوں بیٹوں کے پاس، ایک کے بعد ایک، یک بعد از دیگر. پھر اس کے بعد کہا کہ یا ابن رسول اللہ آج کل کس کے پاس اترتے ہیں؟ چھٹے امام سامنے ہیں. آج کل امام نے کہا کہ جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے اس کے پاس اترتے ہیں. اچھا، اب اس حدیث کو سمجھانے کے لیے میں مدد دوں. دیکھیے، اگر نبی کی زوجہ بھی ہے نا، اور نوح اور لوط جیسے پیغمبر کی بھی، 2 پیغمبر ہیں، 2 بیویاں ہیں، یہ دونوں کی دونوں منہ کے بل جہنم میں جائیں گی. نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، قرآن نے کہا ہے فلم یغنیا، فائدہ نہیں دے سکا ان کو نبی کا ہم صحبت ہونا، نبی کے ساتھ ایک چھت کے نیچے ہونا. یہ تو چھوڑ دیجئے، بیوی کا رشتہ کمزور ہے اولاد کے رشتے سے. بیوی محرم ہے، طلاق دے دی، عدت گزار لی، نامحرم ہو گئی. آپ اپنی بیٹی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج سے تم میری نامحرم. ماں بیٹے کو نہیں کہہ سکتی آج سے تم میرے نامحرم، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی ہو سکتی ہے. یہ تو کمزور رشتے کی مثال تھی. اس سے مضبوط رشتہ ہے بیٹے کا. یا بنی ارکب معنا، بیٹا ہمارے ساتھ چڑھ جاؤ کشتی پہ. کہا کہ نہیں چڑھوں گا. سآوی الی جبل یعصمنی، قرآن کے الفاظ دیکھیے، سآوی الی جبل، کسی بھی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا مجھے بچا لے گا. نوح نے کہا دیکھو کوئی پہاڑ، کوئی آج کسی کو نہیں بچا سکتا، خدا کا امر ہے، لہٰذا جس پر خدا رحم کرے گا اسی کو بچا سکے گا. تو یہ دونوں بیویاں جو جہنمی ہیں، خدا نے قرآن میں کہا فلم یغنیا. اور خود اس بات پر نوح اور لوط کی بیوی جناب آسیہ، جناب مریم، خود یہ باقاعدہ شاید میں کہوں عشرے کا موضوع ہے. قرآن کی آیتوں کو اگر آپ لے کر چلیں کہ خدا سمجھانا کیا چاہتا ہے. لیکن آپ جا کر دیکھیے گا قرآن مجید میں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، خدا مثال پیش کر رہا ہے ایمان والوں کے لیے. کس کی؟ امرات فرعون کی بیوی کی. اور اس کے بعد فرمایا خداوند تبارک و تعالیٰ مثال پیش کر رہا ہے کافروں کے لیے. کس کی مثال کافروں کے لیے پیش کر رہا ہے؟ نوح اور لوط کی بیویوں کی. تو یہ مت سمجھیے کہ صرف اچھے انسانوں کو نمونہ عمل چاہیے ہوتا ہے. یہ برے انسان بھی جو ہوتے ہیں ان کو بھی کوئی رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے جس کو دیکھ کے یہ کاپی کر رہے ہوتے ہیں. نہ خباثت ختم ہوئی ہے نہ طہارت ختم ہوئی ہے. طہارت کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، نجاست کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. آپ کو کس کشتی میں بیٹھنا ہے دیکھ کر بیٹھیے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے اتنی لمبی تمہید باندھی، کیوں باندھی؟ آپ کس کے پاس آتے ہیں؟ یہ اپنا درود بھیجے محمد آل محمد. یہ کیوں لا رہے ہیں؟ یہ ہے تو پھر ہم جب تک آپ صحیح نہیں ہو جائے تو ہم رک جاتے ہیں تاکہ مجلس. صلوات بر محمد آل محمد. شروع کروں؟ آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ٹھیک ہے. صلوات بر محمد آل محمد. اللہم یہ بھی ہے. صلی علی محمد وآل محمد. یہ تمہید میں نے کیوں باندھی؟ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. کل جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، خدا کا لطف شامل ہونا چاہیے، کرم
جب جا کر انسان ہدایت کو لے پاتا ہے. نبی کے ساتھ رہ بھی رہا ہو انسان نہیں بن سکتا. اور قرآن مجید نے اگر کہہ دیا وَكَلْبُهُمْ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اصحاب کہف کا کتا اپنے چاروں ہاتھ پینوں کو رکھ کر غار میں ان کے ساتھ ہے. نوح اور لوط کی بیویاں نبی کے ساتھ تھی، نہیں سمجھ میں آیا، خدا نے فرمایا قیلت خلا، جہنم میں داخل ہو جاؤ تم لوگ مع الداخلین، جہنم میں جانے والوں کے ساتھ. تو یہ آپ مت سمجھیے کہ امام کا نام لینا، امام کے نام کے ساتھ جڑ جانا اور یہ کہنا کہ ہم مومن ہیں شیعہ ہیں. تعلیمات امام کہاں پر لے کر جانا چاہتی ہے آپ کو، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ تعلیمات امام، ابھی یہ اپریل کا مہینہ گزرا، بڑی قبیح اور نہایت ہی بری رسم ہے. ایک مجھے نہیں لگتا، میرے خیال سے تو اب ختم ہو گئی ہے، آپ بتائیں گے. ہمارے پاکستان میں جو 1 اپریل کو حرکت کی جاتی ہے، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، لوگ مر گئے ہیں، ماؤں کے ساتھ ان کے بچوں کے بارے میں مذاق کیا گیا، ماں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، لیکن صاحب اپریل فل ہے، فل کیا جاتا ہے اور بڑے فل طریقے سے اپریل فل منایا جاتا ہے. عجیب سلسلہ ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے اس میں آپ نے کسی کو کھانے کی چیز دی، آپ نے کہا صاحب یہ تو کاغذ کی تھی اور اس کو آپ ہنسنے لگے. آپ نے اس کو کوئی مٹھائی دی، کہا یہ تو فلاں فرض چیز فلانی چیز سے بنی ہوئی تھی اور وہ اس کو تکلیف ہوئی اور ہم ہنس دیے. تو یہ ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ریزمبلنس رکھتی ہے، مشابہت رکھتی ہے ظاہری لحاظ سے کسی بڑی قیمتی چیز سے، وہ انسان کو ہمیشہ اس کے ذریعے دھوکہ دیا گیا ہے. لہٰذا آپ خوب غور سے سمجھیے اس بات کو، کیا چیز تعلیمات آئمہ کی تعلیمات کہہ کر آپ کے ذہنوں میں جا رہی ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کچھ مسائل میں علماء کا محتاج کیا ہے. 80-90% مسائل میں آپ مولانا صاحبان کے محتاج نہیں ہیں. آپ خود اپنے آپ کو محتاج بنانا چاہتے ہیں، آپ خود اپنی بدقسمتی کو دعوت دینا چاہتے ہیں. مولانا معرفت امام کے سلسلے میں کوئی درس بتائیے ہو، ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو درس کی. معرفت امام کے سلسلے میں گھر میں مفاتی نہیں ہے کیا؟ 7 یا 8 زیارتیں سید الشہداء کی، 7 یا 8 زیارتیں مطلقہ اور عمومی زیارتیں ہیں، مطلقہ زیارتیں ہیں اور مخصوصہ زیارتیں جناب امیر مومنین کی. اذن دخول پڑھیے، جا کر دیکھیے آپ کس طرح سے امام زمانہ کی کئی زیارتیں، ان زیارتوں کے ترجمے کو پڑھیے آپ اس طرح سے کہ کوئی بھی شخص جو ممبر پر بیٹھ کے اناپ شناپ باتیں ہانکے آپ کے ذہن کو اغوا نہ کر سکے، ایبڈکٹڈ نہ ہو جائے آپ کا ذہن، اسنیچ کر کے نہ لے جائے آپ کے تھاٹ پروسیس کو. آپ کی اپنی ایک پرسنالٹی ہونی چاہیے. جب تک آپ اپنی عزت نہیں کریں گے، ممبر پر بیٹھنے والا بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا. کہ نہیں مولانا جو آپ نے کہہ دیا، مولانا آپ نے کہا کیسے کہا، یہ تو اس جگہ پہ یہ جامع کبیرہ یہ کہہ رہی ہے، وہ جامع کبیرہ ہم نہیں مانتے. آپ کے سامنے بہرحال ایک بات واضح ہو جائے گی کہ مولانا جامع کبیرہ کو نہیں مانتے یا مانتے. مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں زیارت عاشورہ میں یہ لکھا، مولانا آپ نے کہا کہ زیارت عاشورہ ایسے پڑھو تو فائدہ ہوگا، ویسے پڑھو تو بیکار ہے. تو امام صادق تو کہیں یہ نہیں بتا رہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں طریقہ. آپ کے پاس اپنی ایک بیسک فاؤنڈیشن ہونی چاہیے جس کے بعد آپ ممبر کے سامنے آ کر بیٹھیں. اب آئیے ذرا اس بات کی طرف. جب امام سے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سن لیا آپ نے، جو تمہاری آنکھوں کے سامنے بیٹھا اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو اب دوسری حدیث ہے اصول کافی میں، راوی نے آ کر پوچھا جب نے رسول اللہ یہ بتائیے چھٹے امام سے کہ امیر المومنین کا علم زیادہ افضل ہے یا انبیاء کا؟ تو جناب امام صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ پروردگار عالم نے جو بھی دیا تھا رسول اللہ کو وہ انہوں نے سب علی بن ابی طالب کو علم دے دیا. تو اب وہ راوی جو تھا ہوتا ہے نا کہ مولانا شاید آپ میری بات سمجھے نہیں، سوال ذرا مسئلہ اس کے اس طرح کچھ ایک چیز ہوئی. کہا نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میرا سوال آپ نے تو کہہ دیا علم دے دیا، تو امیر المومنین افضل ہیں انبیاء سے کیا نہیں ہے؟ امام نے شاید لگتا ہے کہ اپنے اطراف میں لوگ بیٹھے ہوئے تو ان کی طرف دیکھا، ان اللہ یفتح مسامع من یشاء انظروا الیہ، خدا جس کے کانوں کو چاہتا ہے کھولنا کھول دیتا ہے. اس کی طرف دیکھو تو صحیح. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول کے پاس جو کچھ تھا علی کو دے دیا. یہ تب بھی پوچھ رہا ہے کہ علی افضل ہیں انبیاء سے کیا نہیں ہے؟ لہٰذا خدا جس کے کانوں کو کھولنا چاہتا ہے کھول دیتا ہے. اگر خداوند تو اب یہ اور بات ہے کہ خدا کی مشیت کس کے کانوں کو کھولنا چاہتی ہے، کس کے کانوں کو بند رکھ دیتی ہے، بند کر دیتی ہے. یہ خدا کا قصور نہیں ہے بلکہ ظلم کا قصور ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں قانون دے دیا، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، جو ظلم کرے گا خدا اس کو گمراہی میں چھوڑ دے گا. یعنی ہدایت کی طرف آنے کے لیے سب سے پہلے اپنے وجود سے ظلم کو دور کیا جائے. اور ظلم کا میننگ اور معنی ایسا ہے کہ آپ ایتھیسٹ ہیں، ہندو ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، مسلمان ہیں، بریلی ہیں، دیوبندی ہیں، ظلم کا معنی سب کو پتہ ہے. لہذا جب تک انسان ظلم سے نہیں نکلے گا، پہلا ظلم کیا ہوتا ہے؟
انسان کی آنکھ کھلی، ظلم اور عدل کے شکنجے میں وہ جکڑا ہوا ہے، ٹریپ میں وہ پھنسا ہوا ہے. لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے ظلم. تو یہ ہم جناب امیر المومنین کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں. اب اگر آپ آ کر دیکھیں کہ قرآن مجید نے جو انعام اور اکرام کی بات کی ہے، قرآن مجید نے ہزاروں موضوعات پر بات کی ہے نا. جو یہ کرے گا یہ ثواب ملے گا، یہ کرے گا یہ ثواب ملے گا. اور قرآن مجید نے علم پر بات کی ہے، قرآن مجید نے تقوی پر بات کی ہے. تو اس کے اندر اب اگر ہم آ کر دیکھیں تو تحفے جو گفٹس اور ریوارڈز ہیں انسانیت کے، قرآن مجید نے اس پر بھی بات کی ہے. اب یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا کہ جناب امیر المومنین کے فضائل کچھ ایسے ہیں کہ ان فضائل کا صرف کوئی جھوٹا دعویٰ کرے خدا اسے ذلیل کرتا ہے دنیا اور آخرت میں. یعنی جس نے بھی دعویٰ کیا، جس نے بھی دعویٰ کیا، آپ سوالات آ رہے ہیں بھائی یہ کیا جائے، جاؤ ہمیں نہیں پتہ، دیکھو علی کے پاس جاؤ، شام سے سفر کیا، بتانا مت کہ ہمارے پاس یہ جواب لے کر آ جاؤ. مولا خطبہ دے رہے ہیں، دیکھا، کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو، کہا کچھ کام ہے آپ سے، کہا میری رعایا میں سے ہو، کہا کہ جی. مولانا نے پھر دیکھا، کہا کہ دیکھو اس وقت جنگ بندی ہو چکی ہے، سیز فائر ہے، تو میری رعایا میں سے نہیں ہو. تو انسان دیکھیں جھوٹ بولے، دیکھ کے بولے کس کے سامنے بات کر رہا ہے. کہا کہ یا علی یہ سوالات آئے ہیں تو میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، 4 سوال ہیں تو آپ جواب دیجئے. روم سے آئے ہیں، شام دمشق، اور بڑا مسئلہ ہو گیا. آپ تو بیٹھے ہیں تخت پر، آپ کے پاس تو قرآن کا بھی علم ہے، آپ جواب دے دیجئے. تو آپ کو جھک مار کے آنا تو پڑے گا دروازہ. اچھا امیر المومنین کھڑے تھے، خصال صدوق میں شیخ صدوق نے یہ واقعہ نقل کیا. کہا کہ 2 شہزادے کھڑے تھے دائیں بائیں، اور ایک شہزادے کی روایت کے مطابق ذوالوفرا زلفیں جو تھیں کانوں تک آئی ہوئی تھیں. تو کہا کہ ان میں سے جس سے پوچھو. کہا میں اس سے پوچھ لوں؟ تو کہا کہ اس سے. کون تھے؟ بڑے صاحبزادے تھے، سبط اکبر حضرت امام مجتبیٰ. کہا اس سے پوچھو. نہ جناب امیر کو پتہ ہے کہ سوالات کیا ہیں، نہ امام حسن کو سکھایا ہے کہ دیکھو بیٹا ایسے سب پہلے دیکھیے، مشکل سوال تو نہیں ہے. 30-32 سال کا نوجوان ہے، کوئی غلط جواب دے دیا عزت چلی جائے گی، بھیڑ لگی ہوئی ہے، جوابات شام جائیں گے، شام سے روم جائیں گے. نہ آپ نے سوالات دیکھے، دشمن ہے، مشکل سوالات نہ لے آئے. جغرافیہ کا ہے، سائنس کا ہے، شام سے آیا ہے، شام نزدیک ہے سائپرس کے، شام نزدیک ہے یونان کے، رومی سلطنت ہے، وہاں پر علم بہت آگے جا چکا ہے، وہاں پر ارسطو افلاطون کی کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں. ایک عجیب بیٹا حسن دیکھو 3 دفعہ نادیلی پڑھ کے پڑھنا کہیں غلط کا، ان سے پوچھنا ہے، اس سے پوچھنا ہے. آپ پوچھ، یعنی واقعا یہ آپ دیکھیے کہ عجیب مسئلہ ہے، بغیر سوالات کو دیکھے ہوئے کہ بیٹا دیکھو پہلے ہم دیکھ لیں پھر اس کے بعد تم جواب دینا. تو امیر المومنین نے جواب دی. لہٰذا امیر المومنین اس کو بے تحاشا علماء نے، شیعہ سنی علماء نے نقل کیا اس واقعے کو. اب میں آپ کے سامنے کتابوں کے نام دوں، وہ بلا وجہ آپ کا وقت ضائع کرنا ہے، کیونکہ یہ ہے اب کوئی ریفرنس مانگے گا میں دے دوں گا. مولا کائنات کوفے کے ممبر پہ تھے. کہا کہ دیکھو انا عبداللہ و اخو رسول لا یدعیہا غیری الا مفترن کذاب. دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول کا بھائی ہوں، میرے بعد یا میرے علاوہ جو بھی یہ دعویٰ کرے گا وہ نہیں ہوگا مگر جھوٹا اور بہتان لگانے والا. اور اب میں ایک جملہ کہہ دوں، خدا اسے ذلیل کرے گا، یہ میرا جملہ ہے. اچھا کوئی بڑی بات ہی نہیں، یہ کون سی فضیلت ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول کا بھائی ہوں، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. سرکار امیر المومنین کے جو فضائل ہیں جس سے منسلک ہوئے جناب امیر رسول خدا کے ساتھ، وہ فضیلتیں ہیں ہی نہیں جس میں مسلمان شریک ہو سکیں. آپ فرمایا میرے بعد کوئی دعویٰ نہیں کرے گا، یہ کہ مگر جھوٹا ہوگا. ایک شخص کھڑا ہوا، اس میں کون سی بات ہے؟ انا عبداللہ و اخو رسول، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور رسول کا بھائی ہوں. روایت کے الفاظ ہیں جیسی اس نے یہ جملہ کہا، شہقہ شہقتن، چیخ آئی اسے، غشی علیہ، زمین پر گر پڑا. فحملا من المسجد، لوگ اسے اٹھا کر لائے مسجد سے، مر چکا تھا. لہٰذا یہ جو تمام کی تمام چیزیں ہیں، میں ایک چیز کے اوپر گفتگو کروں گا جناب امیر کی. خداوند تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے اور جان سے. ان کو کیا خدا دے گا؟ ان کو خدا رزق کریم دے گا. اولئک المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے معنوں میں ایمان والے. تو سب سے پہلے دیکھا جائے کہ امیر المومنین میں خصوصیت ایمان کی تھی کہ نہیں تھی، ہجرت کی تھی کہ نہیں تھی، جہاد کی تھی کہ نہیں تھی. سرکار جناب امیر کے ایمان کی جب بات کیجیے گا نا آپ، اور امت کے ایمان کی، امت کے ایمان کا جناب امیر کے ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جناب امیر کے ایمان کا امت کے ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہم آ جائیں صرف سیک آف دی آرگومنٹ کے لیے، بچانے کے لیے، کہ جس طرح سے عامت الناس، عام لوگ سڑک پہ چلتے ہوئے سوچتے ہیں اس طرح سے، تو ہم اس طرح سے بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جناب امیر المومنین گھر ایسا ہے، اور جس کی ماں یہ دعا کرے، اچھی بات ہے. یعنی کہ اگر بینائی نہ ہو انسان کی، وہ نہ دیکھے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، میری آئی سائڈ ویک ہے، مجھے نہیں دکھ رہا. ایک دفعہ کہ بغض اور حسد کی آگ انسان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دے، اور اس کے بعد وہ کہے کہ علی کب ایمان لائے، علی تب ایمان لائے، علی. اچھا یہ امت یہ بھی کہہ سکتی کہ رسول خدا خود کب ایمان لائے، 40 برس کی عمر میں رسول خدا مسلمان ہوئے، یہ کہہ سکتی ہے. اور جو آپ لوگ کہتے ہیں نا، آپ لوگ کہ عام لوگ رسول خدا کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے. امت رسول خدا کو اپنے جیسا نہیں سمجھتی، اپنے سے نچلا سمجھتی ہے. اس بات کو سمجھیے، اور اگر کوئی چاہے تو میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اپنے سے نچلے مقام پر رکھتی ہے. امت میں جس سے جتنی محبت ہوئی، اس نے اس کو رسول خدا سے بڑھا دیا جہاں لے کر. لیکن جب بات رسول کی ہوئی تو بدترین انسانی صفات رسول خدا کے ساتھ جوڑی. ایک شریف، غیرت مند، پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر ان صفات کا مالک نہیں ہو سکتا کہ جو امت نے رسول خدا کے ساتھ جوڑ دی. پھر اس کے بعد امت یہ کہ آپ اس پر روتے ہیں کہ رسول کو امت اپنے جیسا سمجھتی ہے. نہیں سرکار، امت رسول کو اپنے سے نچلا سمجھتی ہے، اپنے سے نعوذ باللہ گھٹیا درجے پر سمجھتی ہے. اور تمہارا باپ یا دادا گفتگو کر رہا ہو اور تمہیں اچھی باتیں بتا رہا ہو، گلی سے ڈھول تاشے کی آواز آئے تو تم اپنے باپ کو چھوڑ کے جاؤ گے، دادا کو چھوڑ کے جاؤ گے؟ نہیں جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر امت کے کچھ افراد رسول خدا کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کے چلے جائیں، اپنے باپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤ گے، رسول کو چھوڑ کے چلے گئے، تو مجھے بتائیے اپنے جیسا سمجھتے ہو اپنے سے نچلا سمجھتے ہو؟ تو یہ جو اولاد رسول کے ساتھ ہوا، جناب سیدہ امام مجتبیٰ امام حسین کے ساتھ ہوا، اس پہ آپ حیرت مت کیجئے. آپ دیکھتے ہی دوسری طرح سے رسول کو ہیں، اولاد کا بھی ویسا ہی احترام کرتے ہیں. لوگ دیکھتے ہی دوسری طرح سے ہیں، اولاد کی بھی کوئی وقت نہیں ان کی نظر میں. تو جب خود شخص کی نظر میں حیثیت نہ ہو تو اولاد کی کیا حیثیت ہے؟ لہٰذا خوب توجہ. جب خانہ کعبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو حاجی کی بھی کوئی حیثیت نہیں. رسول خدا کی قبر کی زیارت پہ جو جا رہے ہیں، خود رسول خدا کی حیثیت نہیں ہے تو زوار رسول خدا کی کیا حیثیت؟ جس کی نظر میں امام حسین کی حیثیت ہے، اس کی نظر میں ظاہر کی بھی ویسے ہی حیثیت ہے. وہ تیار رہتا ہے کہ پیر دبا دوں، مساج کر دوں، شانے دبا دوں، تمہارے سر میں مالش کر دوں، کپڑے دھو دوں. کیوں؟ یہ تو ایک عام سا آدمی ہے، جانتے بھی نہیں ہو کون ہے. یہ ہو سکتا ہے سنی ہو، شیعہ ہو، عیسائی ہو، مجھے نہیں پتا. حسین ابن علی کا ظاہر تو کیا ہو گیا؟ جو حسین کی عزت ہے اسی عزت کے بلبوتے پر ہم ظاہر حسین کو دیکھتے ہیں. جس کی نظر میں رسول خدا کی وہ حیثیت ہے، وہ زوار رسول خدا کو اسی مقام پر رکھتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. لہٰذا آپ پریشان مت ہوئیے کہ ایسا کیوں ہے. ایسا اس لیے کہ ہیومن پرسپشن، زاویہ نگاہ، جس مقام پر آپ نے رسول خدا کو رکھا اسی مقام پر آپ نے قرآن کو رکھا، اسی مقام پر آپ نے رکھا رسول کی آل کو. لہٰذا قرآن فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، خدا کی راہ میں جنہوں نے جہاد کیا، اور اس کے بعد اس سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی. 3 خصوصیات ہیں: ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا. جہاد کئی اقسام کا ہوتا ہے، اس جہاد کی تمام اقسام پر میں گفتگو نہیں کروں گا. بس 2 باتیں کہوں گا جو قرآن نے کہی. بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مال کو بھی لٹایا خدا کی بارگاہ میں، اور خدا کے لیے اپنے بدن پر، اپنے جسم کو تکلیف اور اذیت میں ڈالا. یہ لوگ ہیں اولئک المؤمنون حقا. 2-3 طرح سے قرآن کی آیتیں ہیں تقریباً ایک سے الفاظ کے ساتھ. یہی لوگ ہیں سچے معنوں میں ایمان والے، اور ان کے لیے رزق کریم ہے، مغفرت ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ غفران ذنوب ان کو عطا کرے گا. اب ایمان کے اوپر بات کیجئے جناب امیر المومنین کے ایمان کے حوالے سے. کب آپ کہیں گے مکے کے اندر جو لوگ ایمان لائے کہ یہ مومن ہیں، یہ مسلم ہیں؟ جب رسول خدا اتریں گے غار حرا سے، بتائیں گے اگر دیکھو کل ہم پر وحی آئی ہے
اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، کچھ معجزات مانگیں گے، کچھ نہیں مانگیں گے، کچھ آرگومنٹ کریں گے، بحث کریں گے، پھر اس کے بعد مومن ہو جائیں گے۔ کب ہوں گے؟ جب رسول خدا غار سے اتر کر آئیں گے، اور اس کے بعد پھر آنے کے بعد دعوت اسلام دیں گے کہ دیکھو میں ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں، ایسی دعوت لے کر آیا ہوں، تم لوگ مسلمان ہو جاؤ۔ جب غار سے برآمد ہوں گے، تشریف لائیں گے، تب یہ لوگ مسلمان ہوں گے۔ سن کر ان لوگوں کے ایمان کا آپ اس کے ایمان سے مقابلہ کیجئے گا جو 7 برس کی عمر میں غار میں ساتھ جڑا ہوا ہے، اور رسول خدا یہ فرمائیں کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، اور جو ہستی کہے کہ کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، میں رسول خدا کے ساتھ اس طرح سے جڑا ہوا تھا جس طرح سے اونٹنی اپنی ماں کے ساتھ جڑ کر چلتی ہے، کنت اراہ ولا یراہ غیری، میں دیکھتا تھا صرف رسول خدا کو، میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ اور اس سے پہلے کا واقعہ یہ کہ جب آئے اور اس کے بعد جناب ابو طالب نے حکم دیا جناب جعفر طیار کو، سل جناحک بجناح ابن عمک، اے جعفر طیار، یہ اس وقت تو طیار لقب نہیں تھا، میں کہہ رہا ہوں جناب جعفر طیار سے کہا کہ اپنے شانوں کو ملا کر اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ نماز پڑھو۔ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے رسول خدا، جناب خدیجہ، جناب امیر المومنین، اور اس کے بعد جناب جعفر طیار، یہ 4 لوگوں کی جماعت تھی۔ یہ کب ہوئی جماعت بنی؟ کہ جب آئے اور آ کر پیغامات بتائے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، دیکھیے میں ایک اور واقعہ بتا دوں آپ کو، یہ واقعہ آپ سنا ہوا ہے، سمجھ جائیں گے آپ کہ آپ کس کے اسلام کو کس کے اسلام سے ملا رہے ہیں، کس کے ایمان کو کس کے ایمان سے ملا رہے ہیں۔ کہ جناب خدیجہ لے کر گئیں رسالت مآب کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس کہ بھیا دیکھو اس کو میرے شوہر ہیں اور ان کو کچھ خواب آ رہے ہیں، فرشتہ دیکھا ہے اور یہ خودکشی کرنا چاہ رہے ہیں، خوف سے پریشان ہیں، اور میں نے کہا گھبرائیے مت، میں آپ کو لے کر چلتی ہوں۔ تو ظاہر سے جب آپ کا رسول ایسا ہے تو وہ مشکل کشا کیا خاک ہوگا؟ نہ ہمارا رسول ایسا ہے، نہ ہمارا امام ایسا ہے۔ ہمارے امام اور رسول کو ہدایت کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، کائنات ان کی محتاج ہے۔ جب رسول آپ کا جا رہا ہے اور اس کی علمی مشکلات کو کہ یہ فرشتہ نازل ہو رہا ہے یا میں خواب دیکھ رہا ہوں، کوئی جن ہے، شیطان ہے، میں بیمار ہو چکا ہوں، میرے دماغ پر اثر ہے، وہ رسول یہ تشخیص اگر نہیں دے پا رہا تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ زندگی میں کسی اور موقع پہ تشخیص دے پائے گا کہ یہ شیطان ہے کہ جن ہے کہ فرشتہ ہے؟ اور پروردگار عالم سرکار دیکھیے، اب آپ آئیے ہماری طرف، اصول کافی کی طرف، کہا کہ ابن رسول اللہ ایمکن، کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے تمام آسمان و زمین کے رازوں میں سے کچھ اپنے ولی سے چھپا دے؟ خدا نے کہا امیر 7ویں امام نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا ہم کو تم پر حجت بنائے اور تم ہم سے آ کر پوچھو کہ جہنم کے شعلوں میں فلاں چیز کیسے جلے گی، جنت کی فلاں نعمت کس کو ملے گی، ہم کہیں ہمیں نہیں پتا۔ اگر ہم حجت ہیں تو جو سوال کرو گے ہمارے پاس جواب ہوگا۔ یہ خداوند تبارک و تعالیٰ جب حجت بنا رہا ہے، لہٰذا امام نے فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم سے چھپائے۔ تو وہاں گئے اور اس کے بعد انہوں نے بتایا، کہا کہ تم گھبراؤ مت اور تم رسول ہو، آخری رسول ہو۔ تو آپ ہمیشہ سے دیکھیں کہ رسالت کے سلسلے میں مسلمانوں کے درمیان 2 کانسیپٹ ہیں، ایک رسول جو محتاج ہے ہدایت کا، اور ایک رسول کی دنیا جس کی محتاج ہے۔ قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم نے اس رسول کو رسول بنا کر بھیجا جو تمہیں آیات پڑھائے گا، بتائے گا، حکمت بتائے گا، عقل شعور کی باتیں بتائے گا۔ اس رسول کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ اگر یہ رسول خود تشخیص نہیں دے پا رہا کہ یہ جو آواز میرے کانوں میں آئی یہ فرشتے کی ہے یا شیطان کی ہے، تو کبھی بھی کوئی بھی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ محمد مصطفیٰ یہ جو آیت نازل ہوئی تھی ورقۃ ابن نوفل سے اس کی ویریفیکیشن کروائی تھی، کیونکہ آپ کی تو رسالت کا آغاز ہی ورقۃ ابن نوفل سے ہوا۔ اب آپ اس طرح کے زاویہ نگاہ کو لے کر، پرسپشن کو لے کر چاہتے ہیں امامت کو سمجھنا ہے، رسالت کو سمجھنا ہے، چلیے نہج البلاغہ میں جا کر سمجھیے۔ تو اب جب رسول خدا نیچے اتریں گے غار سے، وہ کہیں گے مسلمان ہو جاؤ، تب یہ مسلمان ہوں گے۔ ان کا مقابلہ ایمان کا اس سے آپ کروائیں گے جو 7 برس کی عمر میں جس کی نگاہ رسول کی نگاہ ہو چکی ہو، جس کی سماعت رسول کی سماعت ہو چکی ہو۔ ایمان کا جوڑ ہی نہیں ہے۔ یہ ایمان والے اس وقت بنیں گے جب ان کی سماعتیں علی کی سماعتوں سے جڑ پائیں گی، ان کی نگاہ علی ابن ابی طالب کی نگاہ سے جڑ پائے گی،
جب علی ابن ابی طالب کا زاویہ جس چیز کے بارے میں جس طرح سے ہوگا ان کا زاویہ اسی طرح سے ہوگا، تب یہ ایمان والے بنیں گے۔ کہاں وہ بچہ 60 برس کا جو ایمان کے اس مرحلے پر ہے، اور کہاں مکے کے یہ صاحبان سارے کے جو بعد میں سمجھیں گے۔ جب زمین آسمان سے نازل ہوا پیغام پہلے رسول خدا کے پاس آیا، جناب امیر شریک ہے نہج البلاغہ میں خطبہ۔ لہٰذا اب یہ تو بات ایمان کی ہو گئی۔ پہلی آیت نے کیا فرمایا؟ والذین آمنوا وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی۔ ایمان میں سمجھ گیا آپ کہ آپ کوئی کوشش بھی نہ کرے کہ جناب امیر کا ایمان اور ہمارا ایمان، ہم مومن اس وقت ہوں گے جب جناب امیر پر ایمان رکھیں، ان کے فضائل پر ایمان رکھیں۔ والذین آمنوا وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی۔ تو مانا اس میں تو صحیح ہے، چلیے مان لیا غار میں علی ابن ابی طالب تنہا تھے، تو ہجرت تو بہت سونے کی نہیں سرکار حضور، نہ جناب امیر کے بچے آپ کے بچوں کی طرح سے، نہ زوجہ آپ کی طرح سے، نہ گھر آپ کی طرح سے۔ رسول خدا نے گھر کے دروازے تک تو چھوڑا نہیں، کہا ایک ہی دروازہ کھلے گا مسجد کے سامنے، جس کے گھر کا بے جان لکڑی کا دروازہ آپ کے گھر کے بے جان لکڑی کے دروازے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اب اس کے بعد آپ نے کہا چلو اچھا، ایمان میں تو مانا بات سمجھ میں آ گئی کہ جناب امیر سب سے آگے ہیں اور کوئی جناب امیر کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ ہجرت کو دیکھ لیتے ہیں، ہجرت کیسے کی؟ جناب امیر کے گھرانے کے دو بڑے ناقابل بخشش گناہ کہیے، نعوذ باللہ خطا کہیے، میں کفار کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو کہ جناب امیر کی ایک سب سے بڑی غلطی کیا ہے لوگوں کی نظر میں؟ اس گھرانے کا سب سے بڑا، جو کہ ہمارے یہاں شاعر نے بھی کہا ہے کہ جناب ابو طالب کو مخاطب کر کے کہ اے ابو طالب، تم کو جو کافر کہا گیا تمہارا ایک گناہ ہے بس، وہ گناہ تمہارا یہ ہے کہ تمہارے بیٹے نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ یہ تو گناہ، اس پہ تو سرکار جناب ابو طالب کے ساتھ جو ہوا تو بالکل آپ دیکھیے کہ کون ہے مخالف اور کس کا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو مخالفین کے ذریعے، مخالفوں کی مخالفت کے ذریعے آپ کو مزید عزت ملتی ہے۔ ہجرت سب نے کی، حبشہ گئے، 40-50 لوگ مل کر، میرے خیال سے اتنی ہی تھی تعداد، حبشہ گئے۔ اس کے بعد اسعد مآب نے ہجرت کی اور وہاں سے حبشہ سے ایتھوپیا جو آج کل کا ہے، وہاں سے پھر یہ لوگ مدینے آئے، گئے تھے مکہ چھوڑ کے، واپس آئے مدینے میں۔ جناب جعفر طیار جو میں نے کل اشارہ کیا، ہو گئی ہجرت صاحب، 100 کے قریب لوگوں نے ہجرت کی، 125 لوگوں نے ہجرت کی۔ ہجرت میں بھی جناب امیر بالکل منفرد ہے، یعنی یہ میں زمینی سطح پر آ کر بات کر رہا ہوں، عرشی سطح پہ جا کے بات نہیں کر رہا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دشمنوں کے نرغے میں اکیلا چھوڑ کر گئے۔ آپ نے گروہ کی صورت میں ہجرت کی۔ کتنی عمر ہے جناب امیر مومنین کی؟ 22 برس۔ جرم کیا ہے جناب امیر کا؟ اگر ابو طالب نہ ہوتے تو رسول کب کے ختم کیے جا چکے ہوتے۔ صرف اور صرف جناب ابو طالب کی وجہ سے رسالت مآب نے تبلیغ کی، تو یہ پہلا جرم۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ جتنے بھی بچے اور نوجوان جناب امیر کو اذیت کرتے تھے، جناب رسالت مآب کو اذیت کرتے تھے، جناب امیر مومنین آ کر ان سے نپٹتے تھے۔ 40 سال کا آدمی 10-12 سال کے بچے کے منہ نہیں لگ سکتا، اگر لگے گا تو اس کی وزڈم، اس کے لیول آف انٹلیکٹ پہ فرق آئے گا۔ کیا کہنا چاہتے تھے کفار مکہ؟ خوب توجہ کیجیے گا، نعوذ باللہ رسول خدا کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ پاگل ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ اگر 40 برس کا شخص فلی گرون اپ ایڈلٹ آدمی ہے، بہت بڑے خاندان سے، داڑھی ہے چہرے پر صاحب، اور تقریباً کچھ سفید بال بھی شاید نمودار ہو گئے، اب یہ بچوں کو کھینچ رہا ہو ابا پکڑ کے، کسی کے تماچا لگا رہا ہو، کسی کو دھتکار رہا ہو، تو یہ بات سچ ثابت ہو جاتی کہ ہے دیوانہ۔ ہم کہتے تھے بھائی بچوں نے ڈھیلے مارے تھے، پتھر مارے تھے۔ اچھا بچے تم 40 برس کے، تمہیں نہیں پتا بچے تو شرارتی ہوتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، تم ان کے منہ کیوں لگتے ہو؟ واقعا لگتا ہے کہ تمہاری عقل صحیح کام نہیں کرتی، تم کیسے عجیب، تم بچے ہو 40 برس کے ہو گئے۔ رسول خدا کو اپنی ڈگنیٹی بچانی ہے، اور رسول کی اپنی ڈگنیٹی کیسے بچاتے؟ خدا نے 30 برس کی عمر کے فاصلے سے جناب امیر کو بھیجا۔
کہ اگر بچے ڈھیلے اور کنکر پتھر ماریں تو جناب رسالت مآب کی حفاظت کے لیے رسالت مآب کو مجبور ہو کر میدان عمل میں نہ آنا پڑے، جس کے بعد ایلیگیشن کیا ہو جائے، اسٹیبلش ہو جائے کہ صاحب یہ جو ایلیگیشن تھا صحیح تھا۔ دیکھو تو جب بھی کوئی کافر آتا دور سے مکے کے اندر کہ ہم نے سنا ہے کہ محمد مصطفیٰ نام کا پیغمبر ہے، اس سے ملا کہ وہ دیکھو بچوں کے ساتھ الجھ رہا ہے، ابھی دیکھو اس بچے کے تماچا مارا تھا، اس بچے کی ابا پکڑ کے کھینچی تھی، اور یہ تمام بچہ کس کی بات سن رہے ہو؟ ان بچوں سے پوچھو، کل تمہیں دکھا دیں گے۔ لہٰذا وہ کام جو شخصیت کو بچا گیا رسالت مآب کی، وہ جناب امیر کا بچپنا تھا۔ آپ اس کا مقابلہ کریں گے جس کے بچپنے کو دیکھیے، لڑکپن کو دیکھیے، نوجوانی کو دیکھیے، جوانی کو دیکھیے، بڑھاپے کو دیکھیے۔ 63 برس کی زندگی جناب امیر کی، اس کا مطلب ہی حفاظت رسالت ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا، ابھی ہماری گفتگو ہجرت پہ چل رہی ہے۔ ہجرت کی، کس طرح سے ہجرت کی؟ کہا کہ علی ہمارے سونے پہ سو جاؤ گے؟ سو جائیں گے۔ اس ہجرت کے واقعے کو اگر آپ مشتاق ہیں بڑے، آپ کا جی چاہتا ہے پڑھیں تفصیل کے ساتھ شب ہجرت کو، تو میں اشارہ کروں۔ دیکھیے، جب جناب رسالت مآب کہیں کہ مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں یہ کہتا علی تمہارے بارے میں، رسالت مآب ڈر رہے ہیں کہ مجھے ڈر نہ ہوتا تو کہتا، تو میں کس طرح بے خوف و خطر بات کر سکتا ہوں؟ آپ واقعی یہ شخصیت، آپ یہ جو کہتے ہیں محبت آپ کی، سرکار یہ ایسی محبت ہے فرشتے تڑپ رہے ہیں، رسول خدا کے دل کو خدا دیکھ رہا ہے تو علی ابن ابی طالب کے لہجے میں گفتگو کر رہا ہے۔ اور یہ میں کہہ چکا ہوں کہ اس جملے کو شاید میں سمجھا نہ پاؤں، بعد میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا، لیکن جتنی فکر آپ کو اپنی قبر کی پہلی رات کی ہے نا، اس سے زیادہ فکر کیجئے محبت پنجتن، محبت امیر المومنین کے سلسلے۔ جو ویسٹ کے اندر جو ہماری بہت بڑی خامی ہے نا، ویسٹ، ہم یہ ویسٹ میں نہیں بیٹھے، پہلی بات تو یہ، لیکن بہرحال کیونکہ اب اس ملک کی اور اس شہر کی جو سوسائٹی ہے وہ ان دا میکنگ ہے، ابھی فارمیشن کے عمل سے، پروسیس سے گزر رہی ہے، ابھی ایک سیچوریشن کے مرحلے پر نہیں پہنچی ہے، ایک اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے۔ ہماری کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں میں، لہٰذا اسٹیبلٹی کا نہ آنا ایک نیگیٹو میننگ ہے، لیکن جب مذہب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت اچھا معنی ہے کہ جب آپ اسٹیبل ہو جائیں گے یہاں پر، تو آپ شاید آپ کی بانڈنگ ایسی ہو جائے اس سوسائٹی کے ساتھ کہ ایک لحاظ سے اچھا ہو، اس کے کولیٹرل ڈیمیجز ایسے ہوں کہ جس کو آپ ایویلیویٹ ابھی نہ کر پائیں۔ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہے، میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ جب ہم جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے جو سوالات آتے ہیں، ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، تو ماں باپ حرام اور واجب کے ذریعے، نماز اور روزے کے ذریعے بچوں کو جناب امیر تک پہنچانا چاہتے ہیں، نہیں ہوگا، غلط ہے۔ محبت کے ذریعے عبادت و تقویٰ لائیے، خوب توجہ کیجیے گا، محبت کے ذریعے آپ لائیے، اپنی قبر کی فکر مت کیجیے، بچوں کے دل میں محبت کی فکر کیجیے، خود بخود آپ کی قبر آباد ہو جائے گی۔ اگر محبت آ گئی، اگر ولایت آ گئی، تو ولایت کے جتنے لوازم ہیں آئیں گے۔ خدا آپ کو لمبی عمر دے، جب ہمیں ہمارے بچے دفن کر کے آئیں گے تو ان کی سمجھ میں آئے گا کہ حدیث قصہ پڑھیں، اب کیا پڑھیں اور مجھے نہیں پتا، اس کی سمجھ میں آئے گا کہ رمضان المبارک کی راتوں میں کتنی رکعت نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے اور کتنے رکعت نماز کس طریقے سے نہیں پڑھنی، یہ ہاں اور نہ کیا ہونا چاہیے، یہ آپ کو ولایت کے ذریعے آئے گا۔ خوب توجہ کیجیے گا اس کو، اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام حلال کو چھوڑ جائیے، نہیں، حرام حلال آپ کو بالکل مضبوطی سے تھام کر رکھنا ہے، واجبات بالکل مذاق نہیں ہے، حرام چیزیں بالکل مذاق نہیں ہے، لیکن از در محبت، دروازہ محبت سے داخل ہوئیے اس دین کے اندر۔ خوب توجہ کیجیے گا اس بات، جب آپ دروازے محبت سے داخل ہوں گے تو بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اب یہ تفصیلی گفتگو اس میں میں نہیں جاؤں گا۔ ہجرت کی رات، علی تم سو جاؤ گے؟ ہاں، خصال صدوق میں جا کر دیکھیے کہ باب 14 خصال صدوق کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ ایک چیز جو ایک چیز کو لے کر آتی ہے، تمام چیزیں شیخ صدوق نے نقل کی، پھر وہ 2 چیزیں جو 2 چیزوں کو لے کر آتی ہیں، تو باب الاثنین 2 چیزوں کے چیپٹر میں نقل کیا، پھر وہ 3 چیزیں جن کی خصوصیت یہ ہے، پھر وہ 4، وہ 5 چیزیں، پھر 6 چیزیں، 7، 8، 10، اور پھر کہا کہ 14 چیزیں کہ جن کے بارے میں پھر درود بھیجے محمد آل محمد۔
حضرت ابو طالب علیہ السلام و اولاد ابو طالب علیہ السلام بلند تک صلوات. اچھا دیکھیں، ایک یہ مجھے ابھی درخواست کی گئی ہے کہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، اور یہ آپ لوگ بھی درک کر رہے ہوں گے، یہ جگہ چھوٹی پڑ رہی ہے اور یہاں پر ظاہر سے وضو خانے اور ان سب چیزوں کا مسئلہ بھی ہے، اور وہ بڑا ایک اہم مسئلہ طہارت نجاست کے حوالے سے، مومن کو وضو کرنا ہوتا ہے یہ سب. تو یہ ایڈمنسٹریشن نے یہاں کی درخواست کی کہ یہ موو کرنا چاہ رہے ہیں، منتقل ہونا چاہ رہے ہیں اس سینٹر کے بجائے کسی اور بڑے سینٹر میں، جس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ سب کے تعاون کی، آپ کی مدد کی ضرورت ہے انشاءاللہ. تو آپ یہ ایڈمنسٹریشن کی درخواست ہے، تو آپ جو آپ سے ہو سکے خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں، رزق میں، عمر میں، عبادتوں میں برکت عطا فرمائے. تو اس چیز کا خیال رکھیے گا انشاءاللہ. آپ درود پڑھیں محمد علیہ. تھوڑا سا اگر آپ کو معذرت چاہتے ہیں آگے آگے. حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے، عمل پہ ناز نہیں ہے بھرم حسین کا ہے. عطا کیے ہیں ابھی بالوں پر فطرس کو، ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے. ہم نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے. اور یہ کہہ کے چھوڑ دیا اسے قبر میں فرشتوں نے، یہ کہہ کے چھوڑ دیا اسے قبر میں فرشتوں نے، اسے کیا غم دو گے جسے پہلے ہی غم حسین کا ہے. ارے حیدری 14 چیزوں کے چیپٹر میں شیخ صدوق نے نقل کیا ہے کہ یہودی آیا، رسول خدا دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، کہا تم میں سے وصی کون ہے رسول کا آخری. اب وہ ظاہر سی بات ہے گفتگو ہوئی، کہا کہ دیکھو میں سوال کروں گا، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو رسول خدا کا وصی ہوگا آخری رسول کا، اس کے 7 امتحانات دنیا میں ہوں گے رسول کی زندگی میں، 7 امتحانات ہوں گے رسول کے جانے کے بعد. اے علی تم اگر وصی رسول خدا ہو تو تم مجھے 7 امتحان بتاؤ گے جو تم نے رسول خدا کی زندگی میں دیے، اور 7 امتحان بتاؤ جو رسول کے جانے کے بعد ہوں گے. تو جناب امین نے 7 کے 7 امتحانات بتائے کہ جو رسول خدا کی زندگی میں تھے، 7 کے 7 امتحان بتائے، آخری امتحان بتایا جس کے بعد لکھا فزج الناس بالبکا اجہش الناس بالبکا، لوگوں نے چیخ کر گریہ کیا جب 14 کے 14 امتحان بتائے. اور اس کے بعد مولانا فرمایا آخری باقی ہے، اس میں سے ایک یہ بتایا وَأَنَا الْبَاحِثُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، میں تھا جس نے رات رسول خدا کے بستر پر بچھونے پر گزاری. زیارت کو اگر آپ جا کر دیکھیں جناب امیر کی، اور حدیث کو دیکھیں شیخ صدوق کی، تو میں ایک بات کہنے کی ہمت کر رہا ہوں، جرت کر رہا ہوں، اگر غلط ہوں تو میں بھی آپ کی طرح کا ایک طالب علم ہوں. فرق یہ کہ 2 فٹ آپ سے اوپر بیٹھا ہوں، آپ سے اوپر ہوں نہیں. کہ کہیں بھی مجھے نہیں ملا کہ امیر المومنین سو گئے ہوں. جہاں ملا البائد، بائد کہتے ہیں رات گزارنے کو. آپ کیا مولانا اگر سوئے نہیں تھے تو یہ تو غلط ہو گیا، بہادری کے خلاف ہے. تو جناب امیر کیوں نہیں سوئے تھے؟ روایت کے الفاظ ہیں کہ بار بار، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، بار بار مجھے کروٹیں لینی تھی تاکہ کفار مکہ جو دیوار کی اوٹ سے دیکھ رہے ہیں ان کو یہ احساس رہے. خوب توجہ کیجیے گا یہاں رک کر. بچے بھی جانتے ہیں کہ جب ماں باپ کو بیوقوف بنانا ہے تو بلینکٹ کمبل لحاف کے نیچے 2 تکیے رکھ کے چلے جاؤ. لیکن اگر اس میں موومنٹ ہوتی رہے تو باپ جب بھی دروازہ کھول کے دیکھے گا تو کروٹ ہوئی تو اس کا مطلب ہے کوئی ہیومن بینگ، کوئی انسان ہے. اگر وہ دیکھ لیتے، ہر انسان کو پتا ہے کہ محمد کے گھاس پھوس، پتھر، تکیے، کمبل، چادر، ردائیں رکھ کے تو نہیں چلے گئے. تو ہم دیکھیں، جب دیکھتے جناب امیر 2 دفعہ 3 دفعہ کروٹ لیتے. اور اس کے بعد واقعہ یہ ہوا کہ جب صبح کے وقت سے پہلے، فجر سے پہلے، یہ 14 15 20 انسان دروازہ توڑ کر آئے. یہاں پر ایک بات توجہ سے سنیں، خوب توجہ کے ساتھ. یہ واقعہ ایسا نہیں ہے شب ہجرت کا، خدا نے یوں ہی نازل نہیں کیا آیت. رسول خدا کے ساتھ وفاداری کا جو ثبوت، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول خدا کے ساتھ وفاداری کا ثبوت ہے وہ اگر صرف جناب امیر کے تمام فضائل کو آپ مٹا دیجئے کتابوں سے، کہ یہ کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، نہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، نہ مسجد میں شہادت ہوئی، نہ 11 امام اولاد سے، نہ سیدہ سے ازدواج ہوا، کچھ نہیں ہے فضیلت. صرف شب ہجرت ہو، یہ کافی ہے کہ جناب امیر خلق خدا سے افضل ہوں. کیونکہ
شب ہجرت کی جو فضیلت ہے یہ جناب امیر المومنین نے ماں کے شیر کی تاثیر کو بھی ثابت کیا ہے، ابو طالب کے خون کو بھی ثابت کیا ہے۔ یہ میں ابھی ثابت کرتا ہوں۔ اچھا، جب کروٹ لے رہے ہیں دروازہ کھول کے تو آئے نہیں تھے کفار، دروازہ توڑ کے آئے تھے۔ توڑنے کا شور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب آواز گئی ہوگی تو جناب امیر سمجھ گئے ہوں گے کہ اب یہ حملہ ہونے والا ہے۔ کسی تاریخ میں آپ نے پڑھا اس کے بعد صحن سے ہوتے ہوئے یہ کفار آئے، 1 2 10 15 قریش کی جتنی شاخیں تھی بنو ہاشم کے مخالف، وہ سب کے سب اس میں شامل تھے۔ خوب توجہ کیجئے گا۔ جناب امیر جب دروازہ توڑنے کی آواز سنی اور یہ دوڑتے ہوئے آئے، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ، کتنے سیکنڈ لگے ہوں گے؟ کوئی کچھ سیکنڈ تو لگے ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کمرے کا دروازہ توڑا ہوگا یا کھولا ہوگا اور پھر آئے ہوں گے۔ جب یہ بستر کے پاس آئے ہوں گے، میرا سوال ہے بچوں کو، یہ جو جتنے باپ بیٹھے ہیں جا کر سمجھائیں، یہ امانت ہے۔ جناب امیر کی محبت کو بڑھائیے اپنے بچوں کے دل میں۔ اشربوا حب علی بن ابی طالب فی قلوب اولادکم، ادبوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو علی بن ابی طالب کی محبت پر۔ اپنے بچوں کے بیوی بچے بہن بھائی جو تم سے چھوٹے ہیں ان کے دل میں علی کی محبت ڈالو مت، انڈیلو۔ انڈیلنا الگ ہے، ڈالنا الگ ہے۔ انڈیلنے کا مطلب کیا ہے؟ انڈیلنے کا مطلب ہے کہ آپ جگ سے جب گلاس میں پانی ڈالتے ہیں تو ایک دفعہ یک بارگی آل آف اے سڈن الٹا نہیں دیتے، دیکھتے ہیں ایک طرف بڑی غور کے ساتھ کہ جب گلاس لبریز ہو جائے، اسپل نہ ہو یہاں سے، اور آپ بھرتے رہتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ۔ جب بچوں کو دیکھیں محبت کے ایک مرحلے پر ہے، اس سے بڑے ایک اور مرحلے پر لائیے، اس سے بڑے ایک اور مرحلے پر لائیے۔ 1000 سال بھی اگر آپ زندہ رہیں اور آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی آپ کے سامنے ہو، مرتے دم تک آپ کی ذمہ داری ہے کہ جناب امیر المومنین کی محبت کو بڑھاتے رہیے بچوں کے دل میں، کیونکہ یہ محبت وہ ہے کہ جو جناب رسالت آپ کی سنت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سنت نہیں ہے۔ میں آپ کو جب خیبر فتح ہوئی، جعفر طیار آئے، جعفر طیار علی بن ابی طالب کے مقابلے میں وہ حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا رسالت نے مجھے نہیں پتا بأیہما اشد فرحا، مجھے نہیں پتا میں کس چیز پہ زیادہ خوشی مناؤں، فتح خیبر پر یا جعفر طیار کے چہرے کو دیکھ کر۔ جو رسول جعفر طیار امیر المومنین کے بھائی ہیں، امامت کے مرحلے پر نہیں ہیں، کہیں مجھے اتنی خوشی ہے جعفر طیار کے چہرے کو دیکھ کر، سمجھ میں نہیں آ رہا خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر کے چہرے کے دیدار کی۔ جو جعفر طیار کے چہرے کو دیکھ کے خوشی سے پھولے نہ سمائے، وہ علی بن ابی طالب کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا؟ آپ اس خوب چلیے ذرا دوبارہ رسول خدا کے بیت شرف کی طرف۔ دروازہ ٹوٹا، کفار دوڑتے ہوئے آئے، کمرے کے دروازے کو توڑا۔ اب میرا سوال ہے علی نے ردا کب ہٹائی؟ بھائی میں علی ہوں، مارنا مت خدا کے لیے۔ کب ہٹائی؟ ہٹائی نہیں، وہ تو خدا چاہتا تھا کہ مشیت ایک خاص طریقے سے آگے بڑھے۔ ایک کافر نے پہلے ردا کو ہٹایا، 14-15 تلواریں اٹھی، جیسے ہی اس نے دیکھا اس نے کہا یہ تو علی بن ابی طالب ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ دروازہ ٹوٹے آپ وہاں کی تو خبر لیجئے کہ جو رسالت مآب مدینے کی جانب روانہ دواں ہیں۔ اچھا، رسول خدا رات کو نکل چکے ہیں، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ۔ دیکھیے ہم مکے کی بات کریں 1400 برس پہلے، رات کب ہوتی تھی؟ رات کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ رات کی ڈیفینیشن سورج ڈوبا، مغرب عشاء کی نماز پڑھی، رات ہو گئی۔ رسول خدا عشاء کی نماز پڑھ کے نکل چکے تھے تاریخ کے مطابق، اگر یہ بات صحیح ہو۔ فجر سے پہلے میں کہہ رہا ہوں عشاء پڑھتے ہی نکل گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اور یہ صبح کے وقت آئے تھے۔ خوب توجہ کیجئے گا، بڑے فورنزک وے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ بات۔ چادر ہٹی، ٹارچ تھی ان کے پاس، مشعل تھی، کیا تھا؟ خصال کی روایت میں مشعل کا ذکر نہیں ہے، کینڈل تھی، لینٹرن تھی اس کے پاس، کیا تھی؟ کوئی چیز نہیں تھی، ٹارچ تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنی روشنی ہو چکی تھی کہ سمجھ گیا کہ یہ محمد نہیں ہیں۔ جب امیر المومنین انیشیل جو مومنٹ تھے رات کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، بھائی اب تو رسول خدا مدینے سے مکے سے بہت دور چلے گئے ہوں گے، اب مجھے مفت میں اپنی جان گنواؤں؟ اور میں کو دیکھو بھائی جو تم میرے سامنے کھڑے ہو نا دیوار کے پیچھے، دیکھو بھائی تمہیں بتایا نا ہم علی ہیں، 3 گھنٹے پہلے وہ جا چکے ہیں، یہ نہ کہتے بہت دیر پہلے گئے، مجھے نہیں پتا، مجھے تو یہاں پہ سلا کے چلے گئے۔ کہتے بھائی اب تو رسول خدا خطرے کی حدود سے چلے گئے، اب میں کیوں ماروں؟ جناب امیر یہ سوچ رہے ہیں اس وقت۔ اب میں اجازت سے جناب امیر کے فرزند کی اجازت سے جملہ کہوں، اور مولا جانتے ہیں میری نیت کیا ہے، کہ اتنا سا بھی امکان اگر ہے نا میرے بھائی کی جان پر کوئی گزن، کوئی تکلیف پہنچے گی،
میں مر جاؤں گا بھائی کو تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ لہٰذا وہاں پر رسول خدا جا چکے کہہ دیتے دروازہ ٹوٹا، اب تو کام پورا ہو گیا نا، کمرے کا دروازہ ٹوٹا، کام پورا ہو گیا۔ جب چھنچھناتی کھنکھناتی بھی آوازیں آئی ہوں گی کہ تلواروں کی اور قدموں کی آوازیں آئی ہوں گی تو خود نہیں ہٹایا جناب امیر نے چادر کو، کافروں نے ہٹایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب امیر فل ان دا بلینکس کے طور پہ یوز نہیں کیے گئے تھے۔ اب آپ کی سمجھ میں آئے شب ہجرت کا قصہ؟ آدمی ایسا چاہیے تھا بااعتماد کہ جس کے بدن پر تلواریں پڑتی رہیں چادر ہٹا کر یہ نہ کہے میں علی ہوں۔ میں جملہ کہہ دوں آپ سے، یہ روایت ہے، خدا اب مومنین کے سامنے فضائل پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ خدا نے کہا جبریل و میکائیل تم میں سے کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے جان کھو؟ پروردگار ہم نہیں ہیں۔ تو میں اگر یہ کہوں کہ اس امتحان میں جبرائیل بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے اور میکائیل بھی، تو اگر یہ غلط کہا ہے سرکار یہیں بیٹھا ہوں میں، پکڑ لیجیے گا ریوان آ کر، اور اگر صحیح کہا ہے تو سمجھ لیجیے کہ اب اگر میں کہوں کہ مخلوقات الہی میں رسول خدا کے بعد جو افضل ہے جبرائیل اور میکائیل کہاں، علی بن ابی طالب کہاں؟ یہ ہجرت ہے جناب امیر کی، یہ ہجرت ہے، ایسی ہجرت کسی نے کی؟ اچھا یہ مرحلہ اپنی جان کا، اپنی جان سے بڑھ کر مرحلہ ہے اپنی ناموس کا۔ ناموس کسے کہتے ہیں؟ گھر کی خواتین کی عزت، حرمت اور جان کی حفاظت۔ علی اگر بچ گئے تو دیکھو اپنی ماں فاطمہ بنت اسد، فواطم ثلاثہ، 3 خواتین تھیں، ان کے فاطمہ نام تھے، اور رسول خدا کی ایک بیٹی لے پالک جو جناب زینب تھی، وہ 5 یا 7 خواتین کو لے کر 22 برس کا علی بن ابی طالب وہ لے کر چلا 2 یا 3 اونٹنیوں پر بٹھا کر، کہاں؟ مکے سے مدینہ۔ رسول خدا پہنچ گئے ہیں مدینے، اور جناب امیر المومنین یا رسول اللہ آپ نے اپنی جان کی حفاظت کروا لی، مال جو آپ کے پاس امانتیں تھی وہ آپ نے علی کو دے دی، علی دیکھو اگر آ گئے، اگر زندہ بچ گئے تو امانتیں دے دینا، اور اگر مر گئے، میرے الفاظ ہیں، جناب امیر زندہ بچ گئے، واقعہ آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر مرحلہ ہے سرکار، اپنی بیٹی، خود خواتین۔ اگر جناب امیر المومنین کی منزلت یہ نہ ہوتی کہ جناب رسالت میں آپ کو یہ رتی برابر بھی امکان ہوتا کہ علی خواتین کو چھوڑ کر اپنی جان بچا لیں گے اور ان کو مشکلات میں ڈال دیں گے، کون سنبھال کے جائے؟ اگر دیکھیے مرد جب بیٹھے گا گھوڑے پر تو تیز رفتاری کے ساتھ آ سکتا ہے، خاتون گھوڑے پہ نہیں بیٹھتی، اونٹ پر بیٹھتی ہے، اونٹ بڑی سست رفتاری کے ساتھ چلتا ہے، آپ کو ضرورت ہے تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے جائیں مدینے کی جانب، تاکہ کفار آپ کو چیز کرتے، فالو کرتے ہوئے آپ تک نہ آ جائیں۔ اور اس کے بعد علی بن ابی طالب کے ساتھ لوگ کتنے تھے؟ ایک علی اکیلے تھے، کئی کفار نے حملہ کیا کہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، جناب امیر فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کا خون بہہ جائے مٹی پر وہ سامنے آ جائے۔ ایک بات سنیں، کتنے لوگ تھے، حفاظت کس کی؟ یعنی رسول خدا کو اطمینان ہے کہ ایک اکیلے کے حوالے کر کے جا رہا ہوں اپنے گھر کی خواتین کی ناموس۔ آپ اس علی کی نماز سے کیا مقابلہ کیجئے گا سرکار؟ رات کو بستر پر بچھونے پر رات گزارنے سے آپ مقابلہ کر نہیں سکتے، ہجرت سے مقابلہ کر نہیں سکتے، ایمان کا مقابلہ کر نہیں سکتے۔ ایمان جناب امیر کا وہ جو غار حرا میں طے پا چکا، اور میں کہوں غار حرا میں نے غلط کہا، غار حرا میں سمجھانے کے لیے کہا، جس کی ماں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہ اللہم بحق حاذا البیت و بحق من بناہا، پروردگار تجھے قسم دیتی ہوں اس گھر کی اور جس نے اس گھر کو بنایا، و بحق جدی ابراہیم و اسماعیل، اور پروردگار تجھے قسم دیتی ہوں اپنے جد ابراہیم کی اور اپنے جد اسماعیل کی۔ یعنی یہ خاتون جانتی ہے کہ خانہ کعبہ کس نے بنایا، یہ خاتون جانتی ہے کہ ابراہیم کون ہے، یہ خاتون جانتی ہے اسماعیل کون ہے۔ 360 بت تھے، ایک بت کا واسطہ نہیں دیا، اگر دیا تو ابراہیم اور اسماعیل کا واسطہ دیا، اگر واسطہ دیا تو توحید کا واسطہ دیا۔ الا یسرت لی فی ہذہ الولادہ، پروردگار میں جس بچے کو دنیا میں لانے کا سبب بن رہی ہوں اس ولادت کے مرحلے کو آسان فرما۔ تو یہ توحید علی بن ابی طالب کی وہاں سے چل رہی ہے۔ اب آپ کو میں کہہ رہا ہوں دیوار کعبہ شکوی وہ سب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو جناب امیر کا ایمان ایسا
کسی کا ایمان ہے اس مرحلے پر. ہجرت ایسی. اب میں جہاد کے بارے میں بھی کچھ بات کروں, یعنی واقعاً اب آپ کے سامنے جہاد کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ اگر جناب امیر المومنین نہ ہوتے تو کیا ہوتا. عمرو ابن عبدود کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ, مجھے جنگ نہیں پڑنی. مرحب کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھا. بدر میں مقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھا. احد میں رسول خدا کی جان کو بچانے والا کوئی نہ تھا. میں ایک اشارہ کر کے بات کو ختم کر دوں اور آگے بڑھاؤں. میں معذرت چاہتا ہوں, یہ کل بھی شکایت آئی میرے پاس اور دوستوں نے باز نے کی کہ شکایت کیا کہ ان کا مولانا پھر 15-20 منٹ آگے ہو چکے تھے. اب کیا کہا جائے, بہرحال میں بس آخری بات کیا کہ, اور وہ یہ کہ احد میں جان رسول خدا کی امیر المومنین نے بچائی. ٹھیک ہے, تاریخ میں ہے. اب جس کو جہاں جگہ ملی وہ بیچارہ چلا گیا. خدا سے مجھے دیکھیں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کون کہاں گیا. جو گیا وہ خدا کو جواب دے گا, مجھے غرض ہی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں میری نگاہ وجود امیر المومنین کو دیکھتی رہے. تو جناب امیر نے جان بچائی رسول خدا کی. اچھا میں اس کو ذرا ریورس کر لوں کوشچن کو, یا اس کو ریفریز کر دوں. اگر رسول خدا کی جان نہ بچاتے تو رسول خدا شہید ہو جاتے, تو کیا ہو جاتا, آسمان زمین پہ آ جاتا. ہزاروں انبیاء شہید ہوئے, کبھی کوئی آسمان زمین پہ آیا. زکریا شہید ہوئے, یحییٰ شہید ہوئے. جناب عیسیٰ ذرا سا مسئلہ تبدیل ہو گیا سیناریو, شہید ہونے سے بچ گئے, ورنہ شہید ہو جاتے. کتنے لوگ شہید ہوئے, اصحاب اخدود شہید ہوئے. جناب سلیمان, جناب داؤد کے لشکر میں شہادتیں ہوئیں. جناب موسیٰ کے ساتھ لوگ شہید ہوئے. تو یہ پہلا کوئی توحید والا, پہلا کوئی نبی تو شہید نہیں ہوتا. ہو جاتے شہید, کیا ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. ایک سوال ہے, جو قرآن نازل ہو رہا تھا وہ تو نازل نہیں ہوتا, کیونکہ آخری قرآن کہہ رہا ہے آخری نبی محمد ہیں. قرآن نازل نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ احد کے بعد جتنا قرآن نازل ہوا, رسول خدا بچے تو نازل ہوا. یہ جو آیتیں ہیں قرآن کی احد کے بعد نازل ہوئی, یہ کس کی وجہ سے نازل ہوئی؟ یعنی آپ کو جو باقی ماندہ قرآن 8 برس 2 ہجری کو ہوئی ہے جنگ احد, یا 3 ہجری کو ہوئی ہے جنگ احد, یہ جو جنگ احد 7 برس تک جو قرآن نازل ہوتا رہا, پڑھتے تو آپ خوب ہیں لہک لہک کے. یاد رکھیے گا, آیت میں نہیں, ہر حرف میں, ہر زیر زبر پیش میں صدقہ ہے ذوالفقار کا. اب آپ بتائیے مجھے, آپ ایمان کا مقابلہ کیجیے گا جناب امیر کے, آپ ہجرت کا مقابلہ کیجیے گا جناب امیر کی, آپ جہاد کا مقابلہ کیجیے گا جناب امیر کے, آپ مال کا, میں مال کی طرف نہیں جانا چاہ رہا. یہ تو بات ہو گئی. قرآن نے فرمایا کہ یہ لوگ مومن ہیں, ٹھیک ہے, لہم رزق کریم, ان کو کریم رزق ملے گا. خدا کہتا ہے ان کو رزق ملے گا, بات ختم ہو جاتی. کہا ان کو کریم رزق ملے گا. تو اب جناب امیر کو کیا رزق ملے گا؟ جنت ملے گی. وہ تو بچوں کی ملکیت ہے. اب مولانا حوض کوثر مولا علی کا ہے. معذرت چاہتا ہوں, مولا علی کے لیول کی کوئی چیز دکھائیے جنت میں مجھے. کو تسلیم سلسبیل مولا علی کی جنت, یہ تو خیر بات لمبی ہو جائے. یہ سب چیزیں ہیں, مولا علی کے برابر کی چیز دکھائیے. تو اب چلیے اس حدیث کی طرف جو میں نے شروع میں پڑھی. مولانا نے کہا انا عبداللہ واخو رسول ہے, میں خدا کا بندہ ہوں اور رسول کا بھائی ہوں. یہ جو بھائی ہیں, بات ختم. مصائب فضائل کے تقریباً آخری حصہ ہے. مدینہ میں آئے, سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. جب بھائی بنایا, جناب امیر آئے اور آنکھوں میں آنسو تھے. یا رسول اللہ لم تواخبینی وبین احد, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. کہا علی تمہیں میں نے اپنے لیے بچا کر رکھا. اچھا, یہ نہیں کہ انت اخی, فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تم دنیا میں میرے اخی ہو, بھائی ہو, اور آخرت میں بھائی ہو. دنیا میں بھائی ہو تو سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. یہ آخرت میں بھائی کا مطلب کیا ہے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر رسول خدا کے وجود سے بڑی کوئی شے ہوتی تو علی ابن ابی طالب کو وہ ملتی قیامت میں.
علی ابن ابی طالب کا عمل جب سب کا سب رسول خدا کے لیے ہے تو خدا کے پاس علی ابن ابی طالب کو قیامت میں کوثر دے رہا ہے کیا؟ سلسبیل دے رہا ہے۔ یہ کوثر اور سلسبیل اور تسنیم اور پل صراط اور جنت و جہنم کی تقسیم، یہ سب کا سب در حقیقت جناب امیر المومنین سے نچلی سطح پر ہے۔ وہ چیز بتائیے کہ جو جناب امیر کے وجود کے شایان شان ہو، وہ ہے ذات رسول خدا۔ اسی لیے فخر کرتے تھے کہ میں آخرت میں بھائی بن کر ساتھ رہوں گا۔ یہ نہیں کہا میں ہمیشہ حوض کوثر پر رہوں گا، میں ہمیشہ جنت میں رہوں گا، کہا انا اخو رسول اللہ، میں رسول خدا کا بھائی ہوں۔ یعنی سب کو رزق کریم ملے گا اور طرح کا، علی کا رزق کریم ہے بھائی ہونا محمد مصطفیٰ کا۔ محمد آل محمد، لہٰذا یہ ہے۔ اور اہم ترین چیز جو چیز ہے وہ ہمیں کلمات معصومین، جب جناب امین کو ضربت لگی، اور اس سے پہلے کئی وصیتیں نہج البلاغہ میں، اس میں جو وصیت ہے وہ یہ ہے کہ جب بلایا اپنے بچوں کو ساتھ اور وصیت کی، دیکھیے جتنے بھی میں فضائل پڑھ لوں، جتنی بھی محبت زیادہ ہو جائے، اس محبت کے ساتھ ساتھ بعد میں نہیں، ساتھ ساتھ مرحلہ یہ ہے کہ جناب امیر المومنین آپ کو زندگی کے اوقات، ٹائمنگز، جو آپ کے ریسورسز ہیں، وہ آپ جناب امیر کے حکم کے مطابق استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو انٹروڈکٹری نوٹ ہے یا ڈسٹنگوشنگ جو مارک ہے اہل بیت کا، وہ ہے کمزور، یتیم، بیوہ، بے سہارا لوگوں کے بارے میں کسی سوسائٹی میں اگر کوئی پلان نہیں ہے تو یہ جناب امیر المومنین کے ٹریک پر نہیں ہے۔ چاہے ہندوستان کا کوئی شہر ہو، پاکستان کا کوئی شہر ہو، صاحب بڑے بڑے امام باڑے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں، اگر بیوہ مومنات کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے، اگر یہاں پر یتیم بچوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اگر کمزور اور بے سہارا لوگوں کا خیال رکھنے والا نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ برکتیں دور ہو جائیں گی۔ حدیثوں میں معصوم نے فرمایا ہے کہ تم سے پہلی جو امتیں تباہ ہوئیں وہ اسی وجہ سے تباہ ہوئیں کہ وہ اپنے مومن بہن بھائیوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے جس کے اوپر الگ سے گفتگو ہونی چاہیے۔ ایک شخص کہتا ہے میں حج کرنے گیا، میں نے 2 لڑکیوں کو دیکھا، بچیاں تھیں اور وہ بیٹھ کے بات کر رہی تھیں، اور ایک بچی نے، دونوں بہنیں تھیں، اس نے اس سے کہا تم نے یہ کیا، تو دوسری بہن کہنے لگی لا وبحق المنتجب بالوصیہ العادل بالسویہ والزوج البتول المرضیہ والعالم بالقضیہ۔ خدا کی قسم، میں قسم کھاتی ہوں، اس کی بچی نے کہا، یہ طواف کر رہا ہے، ٹھٹک کے رک گیا، شوق بالکل پہنچا اس کو، اور یہ رک گیا وہاں پر۔ کہا، بچی کہہ رہی ہے نہیں خدا کی قسم ہے کہ جس کو وصیت کی گئی اس کی قسم ہے، جس نے اپنی حکمرانی میں اپنی رعایا اپنے سبجیکٹ کے ساتھ عدالت سے کام لیا اس کی قسم ہے، اس کی قسم ہے کہ جو خدا کے تمام احکامات کو جانتا تھا، اس کی قسم ہے جو زوج تھا، شوہر تھا بطول مرضیہ کا۔ لا وبحق المنتجب بالوصیہ العالم بالقضیہ العادل بالسویہ والزوج البتول المرضیہ۔ کہتا میں ٹھٹک کے رک گیا، میں نے کہا یہ بچیاں کیا قسم کھا رہی ہیں؟ یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے 40 سے 50 ہجری کے درمیان کی۔ اس نے کہا کہ من المنعوت بهذه الصفات، یہ تم کس کا ذکر کر رہی ہو؟ بچی سے پوچھا، بچی نے کہا کہ ذاک واللہ علم الاعلام، میں اس کا ذکر کر رہی ہوں جو ہدایت کے 12 پرچموں میں سے ایک پرچم ہے، اور جو خداوند تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہے زمین پر۔ اس نے کہا کہ کون؟ کہا کہ کون ہو سکتا ہے سوائے علی ابن ابی طالب؟ کہا اتعرفین علی ابن ابی طالب؟ 40 سے 50 ہجری کا زمانہ ہے، دمشق میں تخت پہ کون بیٹھا ہے؟ کہا کہ کیا تم جانتی ہو علی کون تھا؟ کہا کہ کیف لا عارفہ، میں کیسے اسے بھول سکتی ہوں۔ رات کا وقت تھا، کوفے میں ہم رہتے تھے، تک الباب ہوا، میری ماں نے جا کر دروازہ کھولا، علی اندر آئے، کیف انت یا امۃ اللہ یا قافلۃ الایتام، میری ماں سے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا اے خدا کی بندی اور اے یتیم بچوں کی پرورش کرنے والی؟ میری ماں نے کہا الحمدللہ۔ اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب نے، جو اب میرے الفاظ میں آج کل کے حساب سے گروسری جو لے کر آئے تھے، اور میں کیسے نہ پہچانوں علی ابن ابی طالب کو، من قتل ابیہا فی صفین، میرا باپ علی کی مدد کرتے ہوئے صفین میں شہید ہوا ہے۔ خدا کیا میں یہاں پہ بولے آ رہا ہوں آپ کے سامنے، کون سمجھ علی ابن ابی طالب اصلاً
گستاخی ہے کہنا یہ فضائل سب کیا حیثیت کیا ہے بشری اصلاً وجود علی بن ابی طالب کے سامنے. علی بن ابی طالب کا ایک زندگی کا ایک سانس اگر تقسیم ہو جائے نا کائنات میں کوئی جہنم میں نہیں جائے گا, یہ سمجھ لیجیے آپ. کہا یہ ایک طرف 1000 رکعتیں نماز پڑھ رہا ہے مولا تو, ایک طرف لمبے لمبے سجدے, اور اس کے بعد یتیموں کے گھر پہ جا کر دروازہ دق الباب کر کے. اس خاتون کی حیثیت کیا ہے, ایک نارمل عام سی حیثیت. اس کے بعد گئی, اس کے بعد کہا کہ بچیاں کہاں ہیں, کہا کہ بلایا. کیا جب میں گئی تو میری آنکھوں میں چکن پاکس کی وجہ سے میں اندھی ہو چکی تھی. اب لگتا یہ کہ یہ بچی 5 یا 6 برس کی تھی. کہا کہ کیا ہوا, کہا یا علی یہ نابینا ہو چکی ہے. کہا ادھر آؤ. بلایا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو میری آنکھوں پر پھیرا. جب علی بن ابی طالب نے اپنا ہاتھ میری آنکھوں پر سے ہٹایا, کنت انظر الی الجبل الشالد الی الجمل الشارد فی لیلۃ الظلمہ. میری آنکھیں اتنی تیز ہو گئی ہیں کہ اندھیری رات میں اگر کوئی اونٹ بھی دور چلتا ہوا آ رہا ہو تو میں اسے دیکھ سکتی ہوں. میں کیسے بھولوں گی علی بن ابی طالب کو. جب یہ شخص کہتا میں نے دیکھا یہ دونوں بچیاں مولا کی اتنی چاہنے والی ہیں, میں نے اپنے لبادے کی دجداجے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سکہ نکالا سونے کا. کہا کہ یہ لو, اور وسطین بحال نفقتک, حج پہ آئی ہوئی ہو, کوفے جاؤ گی, سونے کا سکہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ تم مولا کائنات, تو یہ تم سکہ لو اور اس سے مدد لو اپنے لیے کوفے تک پہنچنے کے لیے, اور جو مکے میں خرچہ وہ انجام دینا. یہ ہے امیر المومنین. امیر المومنین قط یاد رکھیے گا, دنیا کے کسی بھی شہر کا آپ نام دیجئے, اگر جناب امیر المومنین آ جائیں 2 3 4 5 مہینے لگیں گے زیادہ سے زیادہ, میگا سٹی بھی ہو ان سب کو مسلمان ہونے میں. یہ علی بن ابی طالب نماز پڑھو, روزہ رکھو, لوگوں کے دکھ درد کو بانٹنا سیکھیے. یہ ہے علی بن ابی طالب. کہا میں نے سکہ نکال کے دیا, کہ یہ لو اور خرچ کرنا اپنے نان نفقے کے لیے اور جو تمہاری ضرورت ہے. تو یہ بچی کہے الیک عنی یا رجل. یہ ہے جناب امیر کہ یتیم بچی جو کہ غریب تھی اس کو مورلی اتنا سپورٹ کیا ہے, فائنینشلی سپورٹ نہیں کیا, مورلی سپورٹ کیا ہے. پردیس میں ہے, حج کے سفر میں ہے, جب ایک شخص سکہ دے رہا ہے تو یہ ہے اس کی پرائیڈ. یہ اس طرح سے اس انداز سے تربیت کیا ہے اور ڈگنیفائڈ وے میں تربیت کیا ہے کہ وہ ہے غریب لیکن سکہ لینے پہ تیار نہیں ہے. جواب کیا دیا آپ سنتے ہیں, الیک عنی یا رجل, اے انسان, اے شخص, دور رکھ اپنے سکے کو, اپنے پاس رکھ. نحنو علی عیال ابی محمد حسن ابن علی خیر خلف علی خیر سلف. ہم کو وہ جو جانے والا بہترین تھا نا, وہ اپنی بہترین اولاد کے دسترخوان کا محتاج کر کے گیا ہے. ہم حسن ابن علی کی عیال میں سے ہیں, ہم حسن ابن علی کا خرچہ ہماری زندگی اٹھا رہا ہے. یعنی جب گئے جناب امیر تو اپنے بچوں کے بارے میں وصیت نہیں کی, کوفے کے یتیموں کے بارے میں بھی وصیت کر کے گئے. الیک عنی یا رسول, یہ اپنا سکہ اپنے پاس رکھ. لہذا جب ضربت لگی اس کے بعد جو اللہ اللہ فی الایتام فلا یضیعوا بحضرتکم, خبردار یتیموں کا خیال رکھنا, خیال رکھنا, ضائع نہ ہو جائیں یتیم تمہاری نگاہوں کے سامنے. خوب توجہ کیجئے گا, یہاں شیعہ سنی کی بات نہیں کی, یہاں یتیم کی بات کی ہے. گھر کے برابر میں کرسچن ہے, ہندو ہے, جیو ہے, ایتھیسٹ ہے, اس کے یتیم بچے بچیاں ضائع ہو رہے ہیں. علی بن ابی طالب کا اگر شیعہ ہے تو وہ یتیم بچوں کی خبرگیری کرتا ہے, ان کے فیوچر کو بہتر کرتا ہے. علی بن ابی طالب کو پرائمری لیول پر بنیادی طور سے اس بات کی ابھی فکر نہیں ہے کہ اس کو شیعہ بناؤں یا سنی بناؤں یا مسلمان یا ہندو یا یہودی. جناب امیر کہہ رہے ہیں یتیم بچہ سب سے پہلے اس کی فکر کرو کہ سوسائٹی میں اسے ایک پاتھ ملے, ایک ٹریک ملے اپنے چلنے کا. اللہ لفی الایتام, خبردار فلا یغبوا. جملہ عجیب ارشاد فرمایا, کہا جب ان کی مدد کرنا تو ناغہ مت کرنا مدد کرنے میں, روزانہ ان کا خیال رکھنا. قرآن کے بارے میں وصیت کی, اس سے جڑے رہنا. خانہ کعبہ کے بارے میں وصیت کی, نماز کے بارے میں وصیت کی, اسی طرح سے دوسری جگہ پر اہل بیت کے بارے میں وصیت کی. یہ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے گفتگو کی. اب واقعہ بڑا عجیب ہے, اور محمد وآل محمد صلوات. 19 کا پورا دن گزرا ہے ضربت کے ساتھ, اور روایت کے الفاظ ہیں غشی علیہ ساعتن, غش آ رہا ہے بار بار. ایک عجیب کام کیا, کہا بیٹا حسن
کہ ابن ملجم کے ہاتھ ذرا ڈھیلے کر دو، اور اس کو سحری اور افطاری دیے کہ نہیں دی؟ شربت جب آیا تو کہا کہ کیا تم نے ابن ملجم کو بھی یہ شربت دیا ہے؟ میں اس کے آگے کیا بات کروں مولا جی، یہ جو آپ گریہ کر رہے ہیں نا، یہ مجھے بتائیے کوفے کے یتیم بچے کیا سوچتے ہوں گے؟ ایک دفعہ شہد آیا کوفے میں، جب شہد آیا تو جناب امیر نے شہد بانٹا، حکومت کی پراپرٹی ہے تو لوگوں کو بانٹا۔ جو یتیم بچے آئے، اصول کافی کی روایت کے مطابق اپنی انگلیوں سے شہد ان کے منہ میں رکھا، کہا کہ یا علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں اپنے الفاظ میں بتاؤں، کہا کہ جن کے باپ ہیں نا وہ اپنے باپ کے ہاتھوں سے شہد کھائیں گے، جن کے باپ نہیں، یہ بیچارے یتیم ہیں۔ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے شہد ان کو چٹاؤں کہ ان کو یہ لطف آئے کہ علی بن ابی طالب کے ہاتھوں ہم نے شہد۔ ایک دفعہ جب اولاد تمام کی تمام دختران، 18 بیٹیاں ہیں، تقریباً 16 17 18 بیٹے ہیں جناب امیر، بستر شہادت کے گرد جمع ہیں۔ ایک دفعہ آنکھیں کھول کر دیکھا، دیکھیے یہ وہ شخص ہے جس کا ایمان مختلف ہے، جس کی ہجرت مختلف ہے، جس کا جہاد مختلف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی شہادت مختلف نہ ہو؟ بس ایک دفعہ آنکھیں کھول کر دیکھا اپنی اولادوں کو، فرمایا کأنی بکم وانتم فی الکوفہ اذلاء خاشعین اسرا، میری بیٹیوں بیٹوں میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ گویا کوفے میں تمہیں لایا جا رہا ہے اس حال میں کہ قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے، اس حال میں کہ قسم پرسی کا عالم ہے۔ آپ جانتے ہیں جب جناب امیر نے جملہ ذکر کیا، روایت کے الفاظ بلا اختاب علی الجمال، اونٹوں پر ان کو اس طرح سے رکھا گیا تھا کہ ان کے سروں پر سائبان نہ تھا جو دھوپ کی تپش تھی۔ مولا فرماتے ہیں بڑی قسم پرسی کے عالم میں، اور اے میری بیٹیوں تمہارے دلوں میں یہ خوف ہوگا کہ لوگ تم پر کیا کیا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالیں گے۔ بس تمام کے تمام لوگ جب جاتے ہیں، بیٹے موجود ہوں، وصیت کر کے جاتے ہیں، دل کو ایک سکون ہوتا ہے، لیکن امیر المومنین کی ایک عجیب کیفیت ہے کہ جب جا رہے ہیں تو کوفے کا وہ منظر نگاہوں کے سامنے ہے کہ میری بیٹیوں کو اس طرح سے کوفے میں لایا جائے گا، بہووں کو اس طرح سے کوفے میں لایا جائے گا۔ بس ایک دفعہ اذن عام دیا گیا، اصحاب داخل ہوئے، تمام کے تمام اصحاب نے خدا حافظی کی امام کی زیارت کی۔ اس کے بعد طبیب نے کہا کہ دیکھا جائے کہ جناب امیر کے زخم کی کیفیت کیا ہے۔ حکم دیا گیا، گوسفند کیا، ایک بدن کا ٹکڑا لایا گیا، طبیب آیا، حکیم آیا، اس نے زخم کے اندر گوسفند کے اس رگ کو، نبض کو رکھا، اور اس کے بعد اس نے دوبارہ نکال کر اس کو دیکھا۔ طبیب نے جب یہ دیکھا، روایت کے الفاظ میں اس نے اپنا امامہ پھینکا اور ایک جملہ کہا اوصِ بما شئت یا ابا الحسن۔ جب اس نے زخم کا معائنہ کر لیا تو کہا یا علی اپنی آخری وصیتیں کر ڈالیے۔ میں ایک جملہ کہوں گا اس طبیب سے کہ اے طبیب ذرا دھیمے بولو، زینب کے کانوں میں یہ جملہ چلا گیا، بیوی کے دل پر کیا گزرا۔ اوصِ بما شئت یا ابا الحسن، جو وصیتیں کرنی ہے کر ڈالیے۔ ازبغ ابن نباتہ کہتے میں آیا دیدار کے لیے، علی بن ابی طالب کی پیشانی پر ایک کپڑا بندھا ہوا تھا۔ میں نے جناب امیر کے چہرے کی طرف دیکھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے یا پٹی کا رنگ زیادہ زرد ہے۔ اس ملعون نے جو زہر میں تلوار بجھائی تھی اس کا زہر ہو چکا تھا، مولا کا چہرہ سرخ و زرد ہو چکا تھا۔ بس ایک دفعہ جناب زینب سے روایت ہے کہ دیکھا بی بی نے کہ بابا کے چہرے پر، پیشانی پر پسینے کے آثار ہیں۔ پوچھا بابا یہ پسینے کے آثار کیا ہیں؟ کہا سمعت خلیلی، میں نے اپنے بھائی رسول خدا کو کہتے سنا ہے کہ جب مومن کا آخری وقت آتا ہے تو اس کے چہرے پر، پیشانی پر پسینے کے قطرے آ جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا بی بی نے یہ جملہ کس طرح سے برداشت کیا ہوگا۔ جب بیٹیوں کا گریہ بلند ہوا نا، جناب امیر کی تسلی کو دیکھیے، کہا میری بیٹیوں تسلی کے ساتھ حوصلہ رکھو، اگر تم وہ دیکھ لیتی جو میں دیکھ رہا ہوں تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کرتی۔ کہا بابا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا یہ میرا بھائی رسول اللہ ہے، یہ میرے بھائی جعفر طیار ہے، یہ چچا حمزہ ہیں، یہ مجھے لینے آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا کو دیکھ رہا ہوں کہ فاطمہ زہرا بھی
زمین و آسمان کے چکر کا ابھی جلدی علی جلدی ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارے منتظر ہیں۔ بس ایک دفعہ امیر المومنین کے بیٹے آئے امام حسن مجتبیٰ، اصحاب سے کہا انصرفوا الی منازلکم، اب دیکھو اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ آپ سمجھے جملہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اصحاب کو باہر بھیجا جائے گھر سے تاکہ بیٹیاں آئیں۔ جب بیٹیاں بہویں آئیں گی، پوتیاں آئیں گی، دادا کو نانا کو اپنے باپ کو دیکھ کر ان کے دل کی کیا حالت ہوگی؟ چیخ کے گریہ کریں گی نا وہ۔ شاید امیر المومنین نے پسند نہیں فرمایا کہ میری بیٹیوں کی گریہ کی آوازیں اصحاب کے کانوں میں جائے۔ میں کہوں گا یا علی صلی اللہ علیہ یا صاحب الزمان، آپ نے یہ گوارا نہ کیا آوازیں جائے، یہی کوفہ تھا۔ بس ایک دفعہ اصحاب کو باہر بھیجا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ دوبارہ دروازے سے باہر آئے، گلی میں آئے، دیکھا ازبق ابن نباتہ زمین پر بیٹھا ہے۔ کہا اما سمعت انصرفوا الی منازلکم، کیا تو نے سنا نہیں ہے؟ امیر المومنین فرما رہے اپنے گھروں کو جاؤ۔ کہا اے حسن مجتبیٰ لا املک رجلی، میرے پاؤں نہیں اٹھ رہے، گھر کیسے جاؤں؟ میں نے اپنے مولا کے چہرے کو سر دیکھا، موت کا پسینہ چہرے پر دیکھا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کی اجازت دے دیجیے۔ روایت کا یہ جملہ ضائع مت ہونے دیجیے گا، بڑا اہم جملہ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا مجھے اجازت دو۔ اندر گئے، بیٹیاں بستر کے گرد گھیرا ڈال کر نوحہ پڑھ رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر لگی پردہ کروانے میں، بیٹیوں سے کہا حجرے میں جاؤ۔ اس کے بعد ازبق سے کہا، ازبق کون ہے؟ مولا کا جانثار وفادار ہے۔ بیٹیاں حجاب میں تھی، اس کے باوجود کہا کہ پہلے کمرے میں جاؤ۔ میں کہوں گا یا علی اگر آپ شام غریبہ کے وقت آپ کے دل پر کیا ہوئی؟ ازبق ابن نباتہ کہتا میں آیا، میں نے دیکھا مولا کا چہرہ زرد ہو چکا ہے، میں نے اپنے آپ کو مولا پر گرا دیا، گلے لگایا بھیج کر۔ مولا نے نصیحتیں کی، ازبق اپنے گھر گئے، دوبارہ بیٹیاں آئیں، گریہ شروع ہوا۔ بس ایک دفعہ دیکھنے والوں نے دیکھا مندرج نہیں ہے، علی نے اپنے پیر پھیلائے، ممد یدیہ، علی نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، فاستقبل القبلہ، قبلے کا رخ کیا، وقام ظاہر زیادہ یتیم ہو گئی۔ ایک دفعہ علی کی روح بدل سے نکلی، دان تمہیں دعا ہر کام میں ہونا ہوتے اپیام بالکل